بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر بیسٹ نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہے جو ہم تمام انسانوں کے بابا ہے، اور ہم تمام انسان آپ علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، اس طرح سے علم میں اضافہ ہو جائے گا اور ہماری محنت بھی ضائع نہیں جائے گی۔ ناظرین، سیدنا آدم علیہ السلام کے تفصیلی تذکرہ سے پہلے مختصر پورے واقعہ پر نظر ڈال لیجئے، تاکہ پہلے اصل واقعہ نگاہ میں آ جائے۔ مشیئت خداوندی جب اس کی متقاضی ہوئی کہ زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنے برگزیدہ مخلوق فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے فرمان بردار مخلوق ہے، ہم سے بڑھ کر اس اعزاز خلافت کا مستحق اور کون ہوگا، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن میں 11 مرتبہ ذکر موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ جب ملائکوں نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ نیک بندہ ہوگا۔ ایک تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی، اور دوسری یہ کہ وہ خدا کا نائب ہو کر زمین میں حکومت کرے گا۔ مگر جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیرہ اور مادہ ایسے اجسام مختلف الطباع سے ہوگا کہ جن کو قوت شہوہ و قوت غضبیہ یعنی شہوت و غصہ بھی لازم ہے، کہ جس سے خواہ مخواہ بدکاری وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے، پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے سوال کیا کہ الہی، پھر ایسے کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت رہی؟ تیری تسبیح و تقدیس، زبانی تعریف تو اس کے لیے ہم ملائکہ موجود ہے، جن میں قوت غضبیہ اور شہویہ کا مادہ ہی نہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ ایک کے بعد دیگر تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے۔ فرشتوں نے اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا تھا، ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا، جن کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سبھی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ مساوی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہے، ان میں حسد بخل وغیرہ کا تو مادہ ہی نہیں۔ باقی ہر مخلوق خون بہانے والی اور فسادی ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں نے کہا تھا، لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ باوجود فسادوں کی بھی جو مصلحتیں ہیں وہ میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید، عابد، زاہد اور اولیاء، نیکوکار، ابرار اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئی زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، شور و شیری، نرم اور سخت میں سے ایک مشک خاک اٹھا کر لا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے
اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائے، تو زمین نے پوچھا کہ کس واسطے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالی اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی، اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ پھر زمین نے عرض کی کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیری نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حق تعالی جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا، اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا، میں خدا کا فرمان بردار ہوں۔ ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا۔ پھر پروردگار عالم نے روحوں کو قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مشتخاق کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو۔ پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و غم و فکر اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے، اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک ہو گیا، جیسا کہ کمار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان، جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصلف ہے، لے کر جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب جسم بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا، اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حجرہ یعنی دن بغیر دروازہ کا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید وہی لطیفہ ربانی ہو کہ جس کے سبب سے یہ خلافت کا استقلال کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیت الہی سے مشرف و مکرم کیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو اللہ جل جلالہ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو میرے سامنے مٹی سے بنایا ہے، میں ایسے کیوں سجدہ کروں؟ فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو اللہ کی خوف سے دوبارہ سجدہ کر دیا، لیکن شیطان لعین ابلیس نے پھر سے بھی سجدہ نہ کیا، تو اللہ جل جلالہ نے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ پھر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں لگے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور جنت سے نکال دیا، جس کی وجہ سے شیطان لعین آج تک لعنتی ہے اور قیامت تک لعنتی رہے گا، اور ہمارے باب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔